لمحہ فکریہ اور پریشانی کا باعث ہونی چاہیے کہ ٹی ٹی پی اگر پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث نہ صرف پائی جائے بلکہ ذمہ داری بھی قبول کرے، تو یہ انتہائی جو ہے وہ اس خطے کے امن کے لیے جو ہے ایک خطرناک چیز ہے۔ اس بارے میں پاکستان کی حکومت پوری طرح سے، اور میں یہ آج آپ کی وساست سے انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکورٹی کے حوالے سے، کیونکہ یہ میٹنگ جو تھی اس میں سبھی ادارے جو ہے وہ موجود تھے، میں یہ یقین دلانا چاہتا ہوں پاکستان کے عوام کو کہ اس میں تھوڑا تشویش کی بات تو ضرور ہے کہ اس بات کو اس انداز سے دیکھا جائے کہ یہ دوبارہ جو ہے یہ سر نہ اٹھا لے، لیکن اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ یہ جو واقعات کے پی کے میں بھی سامنے آ رہے ہیں، اور بلوچستان کا یہ واقعہ جو ہوا ہے کہ یہ کوئی آؤٹ آف کنٹرول چیز جا رہی ہے، یا کوئی بھی قوت کوئی ایسی طاقت پکڑ رہی ہے کہ شاید وہ جو ہے وہ آؤٹ آف جو ہے وہ ریچ چلی جائے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جتنی تعداد اور جو ان کی پوزیشن طاقت ہے، صرف اس میں ایک ایشو ضرور ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینے سے پہلے جو صوبائی حکومت کا ایک کردار ہوتا ہے اسے تھوڑا مؤثر انداز سے جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس مؤثر انداز سے کرنے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ ہر طرح سے پورے پاکستان، آزاد کشمیر اور جی بی گلگت بلتستان میں بھی پوری طرح سے جو ہے وہ تیار ہے، حاضر ہے، لیکن بالخصوص بلوچستان میں اور کے پی کے میں اس بات کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ صوبائی انتظامیہ، صوبائی لا انفورسنگ ایجنسیز اس معاملے کو جو ہے وہ سیریسلی لیں، اور جہاں کہیں فیڈرل گورنمنٹ کی یا فیڈرل لا انفورسنگ ایجنسیز کی مدد کی ضرورت ہے تو میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ وہ بالکل ہماری طرف سے جو ہے وہ پوری حمایت اور تیاری ہے، اس میں کوئی جو ہے وہ دیر نہیں ہوگی۔ لیکن صوبائی حکومتوں کو جو ہے وہ اس بارے میں، اور بالخصوص کے پی کے میں، کیونکہ ایک دو میٹنگز جو ہوئی ہیں تو اس میں چیف منسٹر صاحب کو اجازت نہیں ملی کہ وہ ان میٹنگز میں جن کو پرائم منسٹر نے چیئر کیا اور سیکورٹی ریلیٹڈ تھیں کہ وہ حاضر آئیں، انہیں آنا چاہیے تھا۔ سیاسی طور پہ اختلافات جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں، لیکن ریاست جو ہے وہ سب سے مقدم ہے، یہ ہے تو ہماری سیاست ہے، تو اس میں ہمیں جو ہے وہ اپنی ذاتی یا پارٹی سیاست سے بالا تر ہو کے جو بھی کردار جو ہے ہمیں سسٹم کے تحت ملے تو اس میں ہمیں جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق اسے ادا کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر کے پی کے جو ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو مدد ان کو فیڈریشن سے درکار ہو وہ بھی وہ لیں، اور ان معاملات کو جو ہے وہ پوری طرح سے نہ صرف دیکھیں بلکہ ان کا جو ہے وہ سد باب بھی کریں۔ جہاں تک اس وقت
ملکی سیاست کا تعلق ہے تو عمران خان نیازی صاحب، ان کی جماعت اور ایک بڑے پاگل کے ساتھ جو چھوٹے پاگلوں کا ایک جتھا اس وقت پاکستان کی سیاست کے اوپر جو ہے وہ ظہور پذیر ہوا ہے، اس کی یہ کوشش ہے کہ ملک میں افراتفری، انارکی اور ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ جو عدم استحکام کو لے کے آئیں، یعنی ان کی ہر کوشش جو ہے وہ عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے ہے، کیونکہ اگر کسی بھی ملک میں سیاسی عدم استحکام ہوگا تو پھر اکانومی جو ہے وہ کبھی استحکام کا جو ہے وہ استحکام نہیں ہو سکتی، مستحکم نہیں ہو سکتی۔ اگر سیاسی عدم استحکام ہوگا تو لا اینڈ آرڈر کا بھی مسئلہ ضرور جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے اس کے بھی خراب ہونے کے احتمال ہے۔ تو ان کا یہ پچھلے یعنی جب سے وہ حکومت سے نکلے ہیں، جب حکومت میں تھے تو ان کا ایک ہی نصب العین اور ایک ہی کام تھا کہ اپوزیشن کو میں نے ختم کرنا ہے، ان کو نہیں میں نے چھوڑنا، ان کو میں نے ہر قیمت پہ جو ہے نا وہ صفحہ ہستی سے مٹانا ہے۔ جبکہ یہ اختیار جو ہے وہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کو یا اپنے مخالف کو جو ہے صفحہ ہستی سے مٹا دے، لیکن یہ بدبخت اور بے شرم انسان جو ہے یہ اس کام کے اوپر اس نے 3.5 پونے 4 سال لگائے، کرپشن کا بیانیہ بنایا، جبکہ خود جو کرتا رہا ہے وہ سارا کچھ اب سامنے آ گیا ہے۔ اتنی گھٹیا کرپشن، اتنی تھرڈ کلاس کرپشن کہ توشہ خانے سے گفٹ میں آئی ہوئی گھڑیاں بیچتا رہا یہ۔ وہ فرح گوگی کو جو ہے وہ پورے پنجاب کا انچارج اور لگایا ہوا تھا، اور وہ جو ہے وہ پیسے پکڑ کے ڈی پی او اور ڈی سی او، کمشنر اور ڈپٹی کمشنر اور ڈی جی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز لگاتی رہی ہے۔ تو خود یہ کر رہا تھا، لیکن ساتھ ساتھ اسی کے اوپر کرپشن کے بیانی کے اوپر اپوزیشن کو کہتا تھا کہ میں نے اپوزیشن کو جو ہے صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہے، کوئی کسی کو کس طرح سے مٹا سکتا ہے کہ پھر وہ خود باوجود اس کے کہ اس نے ایک پراپیگنڈا مشینری تیار کی ہوئی تھی، سب سے زیادہ اس نے اس پراپیگنڈا مشینری کی جو ہے وہ سپورٹ اور ان کی حمایت کی، اور اس کے بعد بالآخر وہ پراپیگنڈا مشینری بھی، وہ 1 پیج بھی، اور یہ بیانیہ بھی جو ہے اسے بچا نہیں سکا، اور 3.25 سال بعد جو ہے اسے جو ہے وہ گھر جانا پڑا۔ اب اس کے بعد مسلسل پچھلے 8 ماہ سے وہ لگا ہوا ہے اس بات کے اوپر کہ کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ عدم استحکام کی صورت جو ہے وہ پیدا کرے، اور اس کا نقطہ عروج یہ تھا کہ اس نے جو ہے وہ اسلام آباد کے اوپر اس نے چڑھائی کرنی تھی۔ وہ میرا نام لے کے پکارتا تھا کہ تیار ہو جاؤ، میں آ رہا ہوں اسلام آباد، تمہیں جو ہے وہ چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی، جبکہ میں نے اسے کہا تھا کہ تمہیں بھاگنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی، اور اب پھر ہوا وہی ہے۔ پھر اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اسلام آباد پہ چڑھائی کرے، اور جو اس کا نقطہ عروج تھا پنڈی میں، وہ تو یہ سمجھتا تھا کہ پنڈی کے چاروں اطراف جو ہے وہ اتنی دنیا جو ہے وہ پہنچ جائے گی کہ پورا جو ہے وہ پنڈی کا ایریا نہیں بلکہ ہر طرف جو ہے وہ لوگ ہی لوگ ہوں گے، اور دنیا کا میڈیا پکار رہا ہوگا کہ جی یہ تو پوری دنیا جو ہے، یہ عوام کا سیلاب، عوام کا سمندر جو ہے وہ آ گیا ہے۔ اور وہ جعلی ویڈیوز بھی جو ہے وہ لاس اینجلس والی وہ بھی انہوں نے ٹویٹ کی کہ وہاں پہ کبھی کوئی جب وہاں پہ کوئی ریلیز ہوئیں تو جو اس وقت کی وہاں کی پکچرز تھی وہ ان کے ذہنوں میں سمائی ہوئی تھی کہ اس جیسا کوئی ماحول جو ہے وہ بن جائے گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تو پھر جب وہ دن آیا تو ہماری بات جو ہے وہ سچ ثابت ہوئی کہ آپ کے اس فتنہ اور فساد کے ایجنڈے کو
پبلک سپورٹ حاصل نہیں ہے. ایون آپ کے ووٹرز اور سپورٹرز کی بھی جو ہے وہ حمایت حاصل نہیں ہے، ماں سوائے ان آپ کے جیلے جتی ستی ورکرز کے جن کو آپ نے جو ہے وہ اپنی طرح گمراہی کا جو ہے وہ شکار کر لیا ہوا ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو حمایت حاصل نہیں ہے. تو اس دن آپ نے دیکھا کہ پنڈی اور اسلام آباد جو ٹوین سٹیز ہیں، یہاں سے ٹوٹل جو ہے وہ 5 سے 6 ہزار لوگوں کی تعداد تھی جو وہاں پہ پہنچے تھے. اس کے بعد جو ہے وہ لوگ باہر سے آئے، فگر جو ہے وہ 20 پلس یا مائنس میچ جھگڑے میں نہیں پڑتا، لیکن بہرحال وہاں پہ 20 یا 25 لاکھ کیا، وہاں پہ 1 لاکھ لوگ بھی یا 1 لاکھ کا 50% بھی لوگ جو ہے وہ وہاں پہ نہیں تھے. اس شرمندگی کو اسے چاہیے تھا کہ تسلیم کرتا اور کہتا کہ میں فتنہ اور فساد کے ایجنڈے پہ قوم کو لانا چاہتا تھا، قوم نہیں آئی، میں ناکام ہوا ہوں. یہ قوم سے معذرت کرتا اور معذرت کرنے کے بعد جو ہے واپس پارلیمنٹ میں آتا، واپس جو ہے وہ جو سیاسی روایات ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ جو بھی مسئلے مسائل ہیں یا سیاسی طور پہ جو بھی معاملات ہیں، الیکشن کا انعقاد ہے یا باقی چیزیں ہیں، تو سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کے ان چیزوں کو طے کرتا. سیاستدان جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو ڈیڈ لاک ٹوٹتے ہیں، فیصلے تبدیل ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا ہوتی ہے. ان 7-8 ماہ میں بھی اتحادی حکومت میں بھی بعض موقعوں پہ بعض ایشوز پہ پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، جے یو آئی ایف اور ہماری جو دوسری اتحادی جماعتیں ہیں ان کے ڈفرینٹ ویوز تھے، الیکشن سے متعلقہ ڈفرینٹ ویوز تھے. لیکن آپ نے دیکھا کہ جب سیاستدان بیٹھتے ہیں وہ ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی بات کو تسلیم کرتے ہیں، تو فیصلے تبدیل ہوئے اور متفقہ فیصلے کی صورت جو ہے وہ اختیار ہوئی اور معاملات جو ہے وہ آگے بڑھے. لیکن یہ ایک ایسا یعنی آدمی ہے کہ ایک آدمی ہوتا ہے وہ ڈھیٹ ہوتا ہے لیکن اس میں کوئی شرم ہوتی ہے، ایک آدمی جب وہ پاگل ہوتا ہے لیکن اس میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ رواداری ہوتی ہے. یہ آدمی یک وقت جو ہے ڈھیٹ بھی ہے اور بے شرم بھی ہے اور ولگیرٹی کا بھی اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. یہ اس حد تک جو ہے یہ گرا ہے کہ اس نے نہ اس کے الزامات لگانے میں، نہ دوسروں کے خلاف بات کرنے میں، نہ کوئی سلیقہ، نہ کوئی لمٹ، اور صرف ایک ہی بات ہے کہ جی بس جو ہے وہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو جو ہے وہ تسلیم کیا جائے. اور اگر اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جب تک وہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے، چلو اس وقت تک کسی بات سے اختلاف تھا تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، ایک اخلاق کے دائرے میں رہ کے بات ہو سکتی تھی، اور اگر کبھی کوئی اخلاق کے دائرے سے باہر آیا تو ٹھیک ہے، اس کے خلاف قانون کے مطابق جو ہے وہ کارروائی بھی ہوئی یا نہ ہوئی. لیکن اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے جو گند اچھالا ہے یا جو آپ نے حرکتیں کی ہیں، تو اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ میں کوئی یعنی جو ہے وہ انسانیت، کوئی شرم، کوئی قدر آپ میں ہے ہی نہیں. اور آپ نے خود جو ہے وہ اپنے لوگوں کو انکرج کیا، جو ہماری انفارمیشن ہے، کہ جی یہ کام کریں. آپ کچھ لوگوں سے پریس کانفرنس بھی کروانا چاہتے تھے، جو شاید بعد میں پھر جو ہے وہ لوگ تیار نہیں ہوئے یا کیا جو ہے وہ معاملہ ہوا. تو اب جب اس دن 26 نومبر کو یہ ناکام ہوا، لانگ مارچ میں بھی، اس کے بعد گیدرنگ میں بھی عوام نے، پبلک ایٹ لارج نے اس کا ساتھ نہیں دیا، تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی اس ناکامی پہ جو ہے وہ شرمندہ ہوتا اور اپنے آپ کو درست کرتا، اپنی سمت کو درست کرتا، اب اس نے ایک اور جو ہے وہ
بحرانی کیفیت پیدا کرنے کے لیے کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلیوں کو جو ہے وہ ڈیزالو کرنے کی بات کی ہے، اور خاص ساتھ کہا یہ ہے کہ میں اس کرپٹ سسٹم سے باہر نکل رہا ہوں۔ بھئی اگر تم کرپٹ سسٹم سے باہر نکل رہے ہو تو پھر سینٹ کو بھی چھوڑو، پھر جی بی سے بھی باہر آؤ، آزاد کشمیر سے بھی باہر آؤ، پریزیڈنٹ کو بھی جو ہے وہ بلاؤ، اور اس کرپٹ سسٹم کو جسے تم کرپٹ سسٹم کہتے ہو اس سے باہر نکل کے پھر جدوجہد کرو اور انقلاب لے کے آؤ۔ ایک طرف تم کرپٹ سسٹم سے باہر نکل رہے ہو، دوسری طرف پھر دوبارہ الیکشن لڑ کے پھر اسی سسٹم کا حصہ بھی بننا چاہتے ہو۔ میننگ دیر بائی کہ اگر یہ سسٹم تمہیں وزیر اعظم بنائے، تمہیں اقتدار دے تو بالکل ٹھیک ہے، پھر یہ کرپٹ نہیں ہے۔ فرا گوگی اگر جو ہے وہ پورے پنجاب کو بیچے تو یہ کرپشن نہیں ہے، پھر سب ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ سسٹم جو ہے وہ آپ کو اقتدار کی کرسی پہ نہ بٹھائے تو پھر یہ سسٹم جو ہے یہ بڑا غلط ہے، پھر یہ سسٹم جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اب اس نے جو یہ پروگرام بنایا ہے اور آج سنا ہے کہ 20 دسمبر سے وہ استعفے دیں گے، بھئی اگر آپ نے استعفے دینے کا فیصلہ کر لیا ہے یا اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر 20 دسمبر تک کیوں انتظار ہے؟ یہ جو 15-20 دن ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ نے فیصلہ کر لیا تو اس کو اناؤنس کریں۔ صرف عدم استحکام تاکہ ملک افراتفری کی طرف جائے، ملک اپنے معاملات کو جو ہے وہ سنبھال نہ سکے، حالات جو ہیں وہ عدم استحکام کا جو ہے شکار ہے۔ اس کا صرف بنیادی ایجنڈا یہ ہے کہ اگر یہ سسٹم، اگر یہ ملک مجھے اقتدار کی کرسی پہ بٹھائے تو پھر بالکل ٹھیک ہے، ہر چیز ٹھیک ہے، پھر اگر مجھے نہ بٹھائے تو پھر یہ کام چلنا نہیں چاہیے۔ یا نعوذ باللہ اس کا تو یہاں تک بھی اس نے مختلف موقعوں پہ بات کی ہے کہ یہ ملک ہی پھر جو ہے وہ نہ رہے یا ٹکڑوں میں جو ہے وہ تقسیم ہو جائے یا اس کے اوپر ایٹم بم جو ہے وہ گر جائے۔ اس حد تک اس کی گھٹیا جو ہے وہ سوچ ہے۔ جو اتحادی حکومت ہے یا پاکستان مسلم لیگ نون ہے، دوسرے اتحادی جماعتیں ہیں، ان کی مشاورت جو ہے وہ چل رہی ہے، اور ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم اس عمل کو جو کہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کی جو ہے وہ ایک منزل جو ہم کسی حد تک حاصل کر چکے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، اس کنسپٹ کو ہی جو ہے وہ ختم کر دے گا کہ اگر پنجاب میں اور کے پی کے کی اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد الیکشن ہوتے ہیں تو پھر ان الیکشن کے موقع پہ بلوچستان میں تو کوئی الیکشن نہیں ہوگا، سندھ میں بھی کوئی الیکشن نہیں ہوگا، 4 میں سے 2 صوبوں میں الیکشن ہو رہا ہوگا، 2 میں نہیں ہو رہا ہوگا۔ تو پھر کیئر ٹیکرز گورنمنٹ جو ہے وہ تو پھر صرف پنجاب اور کے پی کے میں ہوگی، مرکز میں وفاق میں تو نہیں ہوگی، اور 2 صوبوں میں بھی نہیں ہوگی۔ تو اس الیکشن کی پھر کیا کریڈیبلٹی ہوگی؟ اگر یہ جیت جائے گا تو کہے گا ٹھیک ہو گئے، اگر ہار جائے گا تو کہے گا جناب یہ الیکشن غلط ہوئے ہیں، اور اسی جو ہے وہ اپنے افراتفری اور فتنہ فساد کے ایجنڈے کو دوبارہ سے جو ہے وہ پھر پرسو کرنا شروع کر دے گا۔ اور اگر ان 2 اسمبلیوں کے الیکشن ہونے کے بعد وہاں پہ 5-5 سال کے لیے گورنمنٹس مارز وجود میں آ جاتی ہیں تو پھر جب دوسرے 2 صوبوں میں اور جنرل الیکشنز ہوں گے قومی اسمبلی کے تو اس وقت ان دونوں صوبوں میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں ہوگی۔ یعنی سسٹم کو بنیادی طور پہ جو کانسٹیٹیوشن کا فریم ورک ہے کہ جنرل الیکشن ہوں، پورے ملک میں ہوں، صوبائی اور قومی اکٹھے ہوں، کیئر ٹیکرز گورنمنٹ ہوں، تاکہ فری اور فیئر کا کنسیپٹ جو ہے اس کو حاصل کیا جا سکے،
یعنی اس بنیادی تصور کو ڈیمیج کرنے اور ایک ایسی صورتحال پیدا کرنے کی اس کی کوشش ہے کہ جس کا کل کو پھر شاید کوئی حل جو ہے وہ سامنے نہ آ سکے، یا اس کے متعلق جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن بھی خاموش ہے، کانسٹیٹیوشن میں بھی اس کی جو ہے وہ وضاحت نہیں ہے۔ تو یہ ہر طرح سے، جس طرح سے پہلے بھی کئی دفعہ کہا جا چکا ہے کہ یہ ایک ایسا احمق انسان ہے کہ اگر اس کا قوم نے ادراک نہ کیا، اس کی قوم نے شناخت نہ کی، تو یہ اس ملک اور قوم کو کسی حادثے سے دو چار کر دے گا۔ تو یہ اسی طرف جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ باقی ٹھیک ہے، ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم اسمبلیاں توڑنے کے عمل میں معاون نہ ہوں۔ الیکشن کا بائیکاٹ اور اسمبلیاں توڑنے کا عمل سیاسی طور پہ کبھی بھی جو ہے وہ نہ کسی سیاسی جماعت کے لیے اور نہ ملک کے لیے جو ہے وہ سود مند ثابت ہوا ہے۔ سیاسی جماعتوں نے بھی اگر ماضی میں کبھی الیکشن کا بائیکاٹ کیا ہے تو انہیں اس کا ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ اسمبلیاں توڑنے کا عمل جو ہے، یہ عمل بھی جو ہے وہ انتہائی غیر سیاسی ہے اور ان کانسٹیٹیوشنل ان معنوں میں کہ جب کانسٹیٹیوشن جو صورتحال اس بارے میں جو ہے وہ ویژولائز کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسے موقعوں پہ جو ہے وہ چیف منسٹر کو یا پرائم منسٹر کو اسمبلی توڑنے کا حق حاصل ہے، اگر وہ حالات نہ ہوں تو پھر اسمبلی توڑنا جو ہے وہ قطعاً جو ہے وہ غیر سیاسی اور غیر جمہوری عمل ہے، جو کہ عمران خان نیازی صاحب اس عمل کو کرنے جا رہے ہیں یا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یا انہوں نے کم از کم اعلان کیا ہے۔ جلسوں میں ناکام ہو کے، وہاں تقریریں کر کے اور فیصلہ کر کے اسمبلیوں کو توڑنا جو ہے وہ اسمبلیوں کی توہین ہے، عوام کے مینڈیٹ کی توہین ہے، وہ کانسٹیٹیوشن کی اور جمہوری عمل کی جو ہے وہ توہین ہے، جو کہ اس وقت جو ہے وہ عمران خان نیازی جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں۔ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، لیکن اگر ایسی صورت بنتی ہے کہ وہ کامیاب ہوتے ہیں اس عمل میں کہ وہ کے پی کے کی اور پنجاب کی اسمبلی جو ہے وہ توڑتے ہیں، تو دونوں اسمبلیوں میں پھر جو کانسٹیٹیوشن کی منشا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ عمل ہوگا۔ اگر الیکشن ڈیلے ہو سکتے ہیں جنرل الیکشن کی ڈیٹ تک تو ڈیلے ہو جائیں گے، اور اگر الیکشن ہونے ہیں ود ان 90 days تو بالکل دونوں اسمبلیوں کے جو ہے وہ الیکشن ہوں گے، اور ہم ان الیکشنز میں جانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں۔ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، کوئی مت یہ سمجھے کہ ہم کو الیکشن سے جو ہے وہ پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں یا الیکشن سے جو ہے ہم خوف زدہ ہیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی ہمارا موقف جو ہے وہ اسمبلیوں کی مدت پوری کرنے کا ہے، جو کہ کبھی ان کا بھی موقف تھا، جو کبھی یہ بھی کہتے تھے کہ جی ایک دن پہلے بھی نہیں ہو سکتا، جی 16 اگست یا 16 اگست کو اسمبلیوں کی مدت پوری ہو رہی ہے، یہ 15 کو بھی نہیں ہو سکتا، ایک دن پہلے بھی نہیں ہو سکتا۔ تو وہی اسمبلیاں ہیں جن کے متعلق ہم اب کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی مدت جو ہے وہ پوری کریں گی۔ اور میرا ایک مطالبہ ہے کہ آپ کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلیاں توڑنے کے عمل سے پہلے یہ جو قومی اسمبلی سے آپ گئے ہوئے ہیں یہ استعفے تو دے دیں، یہ اسپیکر صاحب کے پاس آئیں اور آگے ان کو کہیں کہ جناب ہم حاضر ہیں، ہمارے استعفے جو ہیں وہ ایکسیپٹ کیے جائیں۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ جو آدمی اسپیکر کو آگے کہے گا، اور پھر کم از کم تنخواہیں لینی بند کر دیں، چلیں پارلیمنٹ لاجز جو ہے وہ خالی کر دیں، گاڑیاں واپس کر دیں، جو منسٹرز ہاؤس بیٹھے ہیں ہاؤسز میں وہ خالی کر دیں، یعنی چھوڑ تو آپ کوئی چیز بھی نہیں رہے، اور جو ہے وہ پراپیگنڈا جو ہے وہ آپ کر رہے ہیں۔ تو پھر اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں تو پھر ان سیٹوں کے اوپر بھی
جو ہے وہ ضمنی الیکشن جو ہے وہ کروا دیے جائیں گے۔ تو اس صورتحال میں میں یہ بات واضح کرنی چاہتا ہوں کہ جو سیکورٹی کے معاملات ہیں وہ بھی پوری طرح سے جو ہے وہ وفاقی حکومت کی نظر میں ہے، اور ان کے اوپر ہمارے جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، ہماری مسلح افواج پوری طرح سے کمپیٹنٹ بھی ہیں، ان پوزیشن بھی ہیں کہ ہر قسم کی جو ہے وہ صورتحال کو نہ صرف فیس کیا جا سکتا ہے بلکہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے، کیپچر کیا جا سکتا ہے۔ اس میں عوام کے لیے کسی قسم کی کوئی پریشانی کی جو ہے وہ بات نہیں ہے۔ ہم تمام واقعات پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، اور جہاں تک صوبائی حکومتوں کی ڈومین ہے اس میں رہ کے ان کی مدد کر کے ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی جو کوشش ہے اسے مؤثر بنایا جائے گا، اور اگر بات کو آگے بڑھی تو پھر جو بھی آپریشن ضروری ہوا اسے جو ہے وہ وقت پہ کیا جائے گا، اور قطعاً اس میں کوئی دیر جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ باقی سیاسی حوالے سے بھی جو ہے وہ جو عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اس کو جو ہے وہ روکنے کی بھی کوشش کی جائے گی، لیکن اس کے نتیجے میں جو بھی ایکٹ سامنے آئے گا اس کا قانون اور آئین کے مطابق جو ہے وہ حل جو ہے وہ کیا جائے گا۔ ان کی بلیک میلنگ کو کسی طور پہ جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ بہت شکریہ۔ عزیز الوی صاحب نوائے وقت سے۔ رانا صاحب، آپ کے پاس خاص طور پہ پنجاب اسمبلی میں اتحادی جماعتوں کی اپنی ایک اکثریت موجود ہے، تو اس اکثریت کا آپ استعمال کیسے کریں گے؟ اور دوسرے نمبر پہ اے پی کے اسمبلی اگر ٹوٹتی ہے تو وہاں بھی اپوزیشن جو ہے وہ 60 اس کے ممبر ہیں، تو آپ کی جو ایک عددی تعداد ہے اپوزیشن کی حیثیت سے، تو اس کو آپ کیسے دور کر لیں گے؟ ظاہر ہے جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا بھی ایک لوکس اسٹنڈائی ہے کہ وہ اس پر اگر اسمبلی توڑتے ہیں تو اس پہ اپنی رائے قانون کے ذریعے دیں، اس میں آپ آئینی راستہ کیا دیں؟ جی دیکھیں، ہمارا اس بارے میں تو بالکل دو ٹوک موقف ہے کہ جلسوں میں ناکامی یا ایجیٹیشن میں ناکامی کے بعد جلسوں میں تقاریر کرنے سے تو اسمبلیاں نہیں توڑی جا سکتی، اور جلسوں میں فیصلے کر کے تقریریں کر کے اسمبلیوں کو توڑنا جو ہے وہ غیر جمہوری تو ہے ہی ہے، وہ انکانسٹیٹیوشنل بھی ہے۔ کانسٹیٹیوشن کسی اس قسم کی جو ہے وہ آپ کو عیاشی کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ الیکشن جو ہے وہ کوئی مفت میں تو نہیں ہو جاتے، وہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ خرچہ اور بوجھ ہوتا ہے خزانے پہ۔ ہم ضرور کوشش کریں گے کہ اسمبلیوں کو توڑنے کے اس غیر جمہوری عمل کا ہم حصہ نہ بنیں، اور جو ہمارے پاس ان کو روکنے کے لیے کانسٹیٹیوشن میں جو بھی ایک یعنی طریقہ کار ہمیں میسر ہے ہم اس کے مطابق ہی کوشش کریں گے، اوور دی کانسٹیٹیوشن نہیں جائیں گے۔ اور اس کے باوجود پھر جو بھی صورتحال پیدا ہوتی ہے، اور اگر الیکشن کی ہی صورتحال سامنے آتی ہے تو بالکل پھر ان دو اسمبلیوں میں ہی الیکشن ہوں گے، جنرل الیکشن جو ہے وہ نہیں ہوں گے، جنرل الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے۔ ذوالفقار گرمانی، ٹائم نیوز۔ رانا صاحب، ایک تو ٹی ٹی پی کے حوالے سے جو آپ نے شروعات میں بات کی، تو اس حوالے سے جب عمران خان کی حکومت تھی تو یہ مطالبات آتے تھے کہ ٹی ٹی پی کو کس طرح انگیج کیا جا رہا ہے، اگر مذاکرات ہو رہے ہیں تو پارلیمنٹ میں جائز ہیں، تو ابھی آپ کی حکومت کی پالیسی کیا ہے کہ ٹی ٹی پی کو کس طرح انگیج کیا جائے گا، یا صرف کے پی کے حکومت پہ ڈپینڈ کیا جائے گا؟ تو یہ اور پولیٹیکل اسپیکٹ میں پنجاب اور کے پی کے اندر کیا آپشن ہے کہ گورنر رول یا عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے اس سارے بحران کو روکنے کے لیے؟ پہلی بات تو ٹی ٹی پی کے حوالے سے دیکھیں، پارلیمنٹ کی میٹنگ میں عسکری قیادت نے 2 مرتبہ آ کے پوری بریفنگ دی تھی، اور پارلیمنٹ نے اس بات کو انڈورس کیا تھا، اور عسکری قیادت کو جو ہے وہ یہ اختیار بھی دیا تھا کہ انڈر دی کانسٹیٹیوشن، یعنی آئین کے تابع ٹی ٹی پی کے جو لوگ
वापस आना चाहें और मुआशरे का हिस्सा बनना चाहें पुरअमन तौर पे, तो आप उनके साथ जो है वो बात कर सकते हैं। वो बात काफ़ी हद तक हुई भी है, लेकिन मामला ये है कि टीटीपी कोई एक धड़े का नाम तो है नहीं। हर इलाके में 2-2, 3-3, 4-4 धड़े हैं। अगर 2 धड़े जो हैं वो बातचीत करते हैं, पुरअमन तरीके से वापस आना चाहते हैं, तो जो तीसरा है वो जो है वो इन कार्रवाइयों में लग जाता है कि ताकि ये बात भी मुकम्मल ना हो और उसका सोच और है, उनकी सोच और है। वो सुलह चाहते हैं, वो वापस आना चाहते हैं, वो जो है वो लड़ना चाहते हैं। तो इस किस्म की सूरत हाल में ये दोनों चीज़ें जो हैं वो बैन ही चलेंगी। जो लोग अमन चाहते हैं उनको अमन का रास्ता दिया जाना चाहिए। यही उस वक्त पार्लियामेंट में जो डिस्कशन हुई थी और अस्करी क़यादत ने जो ब्रीफिंग दी, उस वक्त उन मीटिंग्स का भी यही जो है वो एलानिया या यही फ़ैसला था, और उसी के ऊपर जो है वो अमल हो रहा है। और बाकी जो है वो उनको आगे से जो है वो ऑपरेशंस की बात तो वो आपके सामने ही है। ऑपरेशन तो रोज़ हो रहे हैं और बड़े जो है वो पावरफुल जो है वो ऑपरेशंस हो रहे हैं। हमारी मसल्ह अफवाज के अफसर और जवान जो है वो आप रोज़ सुनते हैं कि वो अपनी जो है वो जानों के नजराने भी पेश कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो अमन के लिए है। बाकी जो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है कि जी अदम एतमाद या गवर्नर राज, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स हैं। इनमें से कोई एक भी या एक से ज़्यादा भी जो है वो इस्तेमाल हो सकते हैं। अब अगर उन्होंने 20 तारीख को ये फ़ैसला करना है तो हम ये फ़ैसला 18 को 19 को भी कर सकते हैं और आज और कल भी कर सकते हैं, इसमें कोई जल्दी नहीं है। लेकिन जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मेयर्स हुए हम ज़रूर ऑप्ट करेंगे, क्योंकि हम अगर इलेक्शन होगा हम पूरी तरह तैयार हैं। कोई हमें जो है वो, और इंशाअल्लाह ताला पंजाब की हद तक मैं बीइंग प्रेसिडेंट पंजाब PMLN में कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मियाँ नवाज शरीफ साहब हमें मैसर होंगे इलेक्शन कैंपेन के लिए। हम पंजाब में भरपूर जो है वो इलेक्शन कैंपेन करेंगे और ये इनकी भूल है कि ये दोबारा जीत के आ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर इलेक्शन होते हैं पंजाब असम्बली से कि तो PMLN इंशाअल्लाह अक्सरियत हासिल करेगी। फिल्टर मैन यार भाई से राणा साहब, शेख अरशद शेख के हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 2 तारीख को अपनी रिपोर्ट जमा करानी है। क्या उन्होंने आपको रिपोर्ट जमा करा दी है और कल सुप्रीम कोर्ट आप रिपोर्ट जमा कराने जा रहे हैं? थैंक यू। जी बिल्कुल, वो रिपोर्ट जमा कराने जा रहे हैं। वो रिपोर्ट जो है वो मेरे साथ डिस्कस हो चुकी है और उसके जो सेलिएंट फीचर्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ इससे पहले भी। तो वही हमारे फैक्ट्स फाइंडिंग के जो है वो रिज़ल्ट्स हैं, और वो सिर्फ फैक्ट फाइंडिंग है। वो इन्वेस्टिगेशन या किसी इन्वेस्टिगेशन का रिज़ल्ट नहीं है, वो फैक्ट फाइंडिंग है। जो फैक्चुअल चीज़ें सामने आई हैं वो हमने विद एविडेंस कलेक्ट की हैं और वो सुप्रीम कोर्ट में भी जो है वो उनका ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है उसको भी जमा हो जाएंगी। कल को अगर कोई इंक्वायरी कमीशन बनता है उसके सामने भी रख दी जाएंगी और उसकी इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में जो भी रिज़ल्ट्स आए वो सब के सामने होंगे। लेकिन ये जो फैक्ट फाइंडिंग है ये बड़ी वक्त पे हो गई है। अगर ये फैक्ट्स जो हैं ये अब रिकॉर्ड पे जो आ गए हैं अगर ना लाए जाते तो हो सकता है कि महीना बाद जो है ये फैक्ट्स अवेलेबल ही ना होते और ये आ ही ना सकते रिकॉर्ड के ऊपर। तो इनका रिकॉर्ड पे आ जाना जो है वो फर्दर जो आगे चल के इन्वेस्टिगेशन होंगी उनके लिए बड़ी अहमियत का हामिल होगा। तो इसलिए ये बहुत अच्छा हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये एक बेहतर इक़दाम था जो हमने उठाया है। तो इसकी एक अपनी अहमियत है। और बाकी आप देखें कि इंक्वायरी कमीशन जो है उसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब तो लिख चुके हैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, क्योंकि हमारा बनाया हुआ जो कमीशन था उसके ऊपर अरशद शरीफ मरहूम की फैमिली ने एतमाद ज़ाहिर नहीं किया था। तो फिर हमने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिख दिया कि वो कमीशन बना दें। हमें उम्मीद है कि वो इसमें जितनी जल्द मुमकिन हो सकेगा वो कमीशन का क़याम अमल में लाएंगे। नैयर अली न्यूज़ 1 से।
رانا صاحب ٹی ٹی پی سے مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، تو کیا کوئی حکومت کی طرف سے کوئی سنجیدہ کوشش کی گئی ہے؟ کیونکہ جنگ بندی کے اعلان سے بات آگے بڑھ کے اب حملے تک آ چکی ہے، جانی نقصان ہو رہا ہے، اور وہ وزرائے اعلیٰ جن کو میٹنگز میں شامل ہونے کی اجازت نہیں ہے، کیا ان وزرائے اعلیٰ سے بھی حکومت نے کوئی ان کو انگیج کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ جو ملکی سلامتی ہے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہ کیا جائے؟ دیکھیں، وہ وزیر اعلیٰ کے پی کے وزیر اعلیٰ ہی ہیں جن کو ان کی پارٹی اجازت نہیں دے رہی، ورنہ جو میٹنگز ہوئی ہیں ان میٹنگز میں ذاتی طور پہ ان کو اطلاع دی گئی کہ آپ تشریف لائیں، اور کے پی کے میں جو حقیقت کہہ لیں، ریومرز کہہ لیں، یا کچھ حد تک مبالغہ رہی بھی ہے لیکن کچھ حد تک حقیقت بھی ہے، جو واقعات پیش آئے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ بات کی جائے، لیکن وہ بوجود تشریف نہیں لائے، اور انہوں نے کبھی فیڈرل گورنمنٹ کو اس بارے میں اعتماد میں بھی نہیں لیا ہمیں کہ اس کے بارے میں ان کو ضرورت ہے ہماری مدد کی یا نہیں ہے، یا وہ کیا کر رہے ہیں، اس بارے میں بھی انہوں نے اعتماد میں نہیں لیا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ صورتحال جو ہے وہ پھر ادروائز جو ہے وہ ڈیمیج کرتی ہے۔ باقی جہاں تک سنجیدہ بات کا تعلق ہے تو سنجیدہ بات دیکھیں، کوئی باضابطہ مذاکرات تو ہوئے نہیں ہیں، یہ تو وہی مذاکرات ہیں جو کہ حالت جنگ میں بھی جو ہے وہ ہوتے ہیں، اور اس وقت بھی کچھ چیزیں جو ہے وہ وقتی طور پہ طے ہو جاتی ہیں۔ ہمارے مذاکرات جو ہیں ان کی بنیاد جو پارلیمنٹ نے اجازت دی ہے وہ یہی ہے کہ جو تعداد ہے وہاں پہ یعنی یہاں سے گئے ہوئے لوگوں کی، جو کہ کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے، جو مسلح ہے یا جو اس ان کارروائیوں میں ملوث ہیں، ان کی تعداد تو کوئی 5 سے 7 ہزار بتائی جاتی ہے۔ باقی جو ان کے اوپر ان کی فیملیز ہیں، ان کے بچے ہیں، تو وہ تعداد جو ہے وہ 25-30 ہزار کے قریب ہے۔ تو عسکری قیادت کی طرف سے بھی یہ بڑا واضح طور پہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ ان لوگوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اگر وہ لوگ واپس آنا چاہتے ہیں تو انہیں آنے دیا جائے، اور جو لوگ مسلح ہیں وہ اگر ہتھیار رکھ کے قانون کے تابع، آئین کے تابع، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ ملک کے قانون کے حوالے کرنا چاہتے ہیں تو انہیں بھی اجازت ہونی چاہیے۔ لیکن اس سلسلے میں جو ہے وہ پھر اسی طرح سے ہے کہ کچھ لوگ مذاکرات میں انٹرسٹڈ ہیں اور کچھ لوگ مذاکرات کو سبوتاژ کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں، تو یہ پھر دونوں چیزیں جو ہیں وہ سائملٹینیسلی چلتی رہتی ہیں۔ اللہ نور صاحب، مشرق ٹی وی۔ رانا صاحب، آپ نے بات کی کہ ٹی ٹی پی کو افغانستان میں مطلب سہولت میسر ہے، تو افغانستان کی جو موجودہ حکومت ہے، طالبانوں کی حکومت ہے، انہوں نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ ہماری زمین ہے وہ کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوتی، تو کیا وہ اسی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کر رہے؟ اور پاکستان نے اس حوالے سے افغان کی جو موجودہ حکومت ہے، خاص کر ٹی ٹی پی کے حوالے سے کوئی بات کی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی اطلاع ملی ہے کہ وانا میں، جنوبی وزیرستان میں، اذان وسط میں فوج اور نامعلوم مسلح ملزمانوں کے درمیان فائرنگ ہوئی ہے جس میں ایک شخص جاں بحق ہوا ہے، تو جو وانا کے مختلف پولیس تانے ہیں وہ بھی خالی کر چکے ہیں، پولیس جا چکی ہے، مطلب حالات یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں، اس میں جہاں تک افغان حکومت کا تعلق ہے، دیکھیں یہ ان کا وعدہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، ان کا وعدہ پوری دنیا سے ہے۔ انہوں نے پوری دنیا کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ کسی دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی، اور اگر وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو وہ اٹ از ناٹ اونلی ان دی بینیفٹ آف پاکستان، بلکہ وہ دیٹ از ان دیئر اون بینیفٹ۔ انہوں نے آخر دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو انہیں اپنے دنیا کے ساتھ اس کیے ہوئے وعدے کو نبھانا چاہیے، اور اگر ٹی ٹی پی جو ہے وہ کسی واقعے کی ذمہ داری قبول کرتی ہے، جس طرح سے بلوچستان میں ہونے والے واقعے کی بات ہے، اب اگر وہ بعد میں تردید ہو جائے اور ذمہ داری قبول کرنے کا بیان جو ہے وہ یہ کہیں کہ جی یہ غلط ہے، تو اور صورت ہوگی، ورنہ اگر وہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں تو پھر افغانستان کی حکومت کے لیے جو ہے وہ ایک کنسرن ہونا چاہیے، اور ہم بھی ان سے بات کریں گے، اور ان کے لیے بھی ایک کنسرن ہونا چاہیے، کیونکہ ٹی ٹی پی جو ہے اگر وہاں پہ موجود ہے اور یہاں پہ آ کے دہشت گردی کرتی ہے تو پھر افغانستان کی زمین جو ہے وہ دہشت گردی کے لیے استعمال تو ہو گئی،
جس کے استعمال نہ ہونے کا انہوں نے پوری دنیا سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ باقی جو آپ نے وانا اور دوسری جو آپ نے بات کی ہے یہ ٹھیک ہے، یہ صورتحال موجود ہے، اور ہماری مسلح افواج جو ہیں وہ اس ان دہشت گردوں سے کے ساتھ جو ہے وہ پوری طرح جو ہے وہ نبردہ آزما ہے اور آپریشنز کر رہے ہیں، شہادتیں بھی یقیناً جو ہے وہ ہو رہی ہیں۔ تو اس میں جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کی مسلح افواج پوری طرح سے اس کیپیسٹی اور اس طاقت میں ہے کہ اس جو ہے وہ دہشت گردی کو وہ بائی آل مینس جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی طاقت رکھتی۔ آخری سوال سے رانا صاحب آپ رانا صاحب کل میم کی تھی وہاں پہ افغانستان ڈے بفور یسٹرڈے۔ اچھا جی۔